میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ایک بادشاہ گزرا ہے تبا، ایک بادشاہ گزرا ہے تبا. ان کا بیٹا شکار کے لیے یثرب آیا، شکار کے لیے یثرب میں داخل ہوا تو کچھ لڑائیاں ہوئی تو یثرب والوں نے تبا کے بادشاہ کے بیٹے کو قتل کر دیا. تبا کو بڑا غصہ آیا، تبا کو بڑا غصہ آیا. اس نے اپنے لشکر کو لے کر کے یثرب پر چڑھاؤ کر دیا اور مدینے والوں سے کہا، مدینہ تو اس بستی کا نام تب پڑا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک پڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس جگہ کا نام یثرب تھا، اس جگہ کا نام یثرب تھا. تبا آیا، دوپہر کا ٹائم ہے اور پورے یثرب والوں کو جمع کیا اور کہنے لگا، اے مدینہ والوں، اے یثرب والوں، باہر نکلو، میں تم سب سے جنگ کرنے آیا ہوں. فرمایا گیا کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، اس لیے میں تم سب سے جنگ کرنے آیا ہوں. وہاں پہ کچھ جھڑپڑ ہوئی، کچھ اگل ہوئی. پھر بعد میں بادشاہ جو تبا کا شام ہوا تو کہیں بھی پڑاؤ ڈالا، بستی سے باہر پڑاؤ ڈالا. جب رات ہوا تو یثرب کے لوگ اس سارے فوجیوں کے لیے، وہ جو آئے تھے لڑنے کے لیے، ان سب کے سامنے کھانا پیش کرنے لگی، کھانا پیش کرنے لگی. تو تبا پوچھا، بادشاہ تھا، کہنے لگا، ارے میں تم سب کو صفحہ ہستی سے مٹانے آیا ہوں اور تم میرے سامنے کھانا پیش کر رہے ہو. تو یثرب والے کہتے ہیں، مدینہ والے کہتے ہیں، وہ بات الگ ہے، تم لڑائی کرو گے لیکن ابھی تو ہو مسافر، ابھی تو ہو مسافر اور کھانا کہاں سے کھاؤ گے؟ اسی لیے ہم لوگوں نے آپ کے سامنے کھانا لے کر کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کے اندر شروع سے ہی خدمت کا جذبہ ڈالا ہے، خدمت کا جذبہ. یثرب نے کہا یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، جنگ کو روک دیا، جنگ کو روک دیا اور اپنے علماء کو بلایا، علماء کو جمع کیا. ان کے علماء جو ہیں یہ یہودی ہیں، یہودی علماء کو جمع کیا اور کہا کہ ان کے بارے میں بتاؤ، اس بستی کے بارے میں، ان کی بستی کے بارے میں بتاؤ کہ میں ان سے جنگ کرنے آیا ہوں اور یہ لوگ مجھے کھانا پیش کر رہے ہیں. تو یہودی عالموں نے کہا کہ اس بستی کو تم مٹا نہیں سکتے، اس بستی والے کو تم ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ تو کہا یہ بستی ایسی ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی آئے گا اور یہ اس کا مسکن بنے گا. اللہ اکبر سب کبیرہ. اس کے بعد تبا نے جنگ کو روک دیا اور وہاں پہ ایک مکان بنایا، وہاں پہ ایک مکان تعمیر کرایا اور وہ مکان تعمیر کرا کر کے بہت خوبصورت بنایا اور ایک قبیلے والے کے حوالے اس گھر کی چابیاں دے دیا کہ لو یہ چابی تمہاری نسل میں چلے گی اور یہ چابی اس نبی تک پہنچنی چاہیے جو آخری پیغمبر آئے گا، اور یہ چابی تم اپنی نسل میں اس کو جاری کرنا. یا کے بعد دیکھ رہے وہ نسل، وہ چابی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی. ایک وقت ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے تو ابو ایوب انصاری کے پاس وہ چابی پہنچ چکے تھے. تو ابو ایوب انصاری کے گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، ابو ایوب انصاری کے گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. آج تک ہم لوگوں نے یہی سنا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائے مکہ سے تو مدینہ جب آئے تو کس کے گھر میں ٹھہرے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. جبکہ معاملہ یہ نہیں ہے، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے گھر میں ٹھہرے. کس کے گھر میں ٹھہرے؟ حضور کے گھر میں موجود ہیں کہ پورے خاندان. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو چھوڑا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو چھوڑا گیا تو وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس بیٹھے. جیسے ہی بیٹھے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ تبا کا خط لے کر کے آ جاؤ میرے پاس. جب یہ اعلان کیا نا تو سارے مدینہ والے کہہ گئے کہ آپ ہی نبی ہیں، آپ بالکل نبی ہیں. آج تک ہم لوگوں نے یہی سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے، نہیں بلکہ ابو ایوب انصاری ہمارے نبی کے گھر میں ٹھہرے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں لیکن ان کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، ان کے نام کے چرچے دنیا والے کو سنائے جا رہے ہیں. یہ ہزاروں واقعات ہیں، کروڑوں واقعات ہیں، لیکن میں اپنی بات کو شارٹ کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں کے نبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں کے نبی اور کل جہاں